اس لیے صرف حق کو بیان کر دینے سے باطل کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے. حق کو جہاں بیان کریں گے وہیں باطل کی وضاحت ہونی چاہیے. جیسے آپ توحید کی خوب وضاحت کیجیے، لیکن صرف توحید بیان کریں گے اور شرک کو نہیں بیان کریں گے تو پبلک سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ شرک کیا ہے. وہ اتنا جانیں گے کہ توحید اچھی چیز ہے، لیکن توحید کیسے خراب ہوتی ہے، توحید میں خلل کیسے آتا ہے، توحید کا اثر کیسے زندگی سے ختم ہوتا ہے. اس لیے شرک کی برائی کو بیان کرنا ضروری ہے. جیسے ہمارے عوام میں سوچ ہے نا کہ مثبت باتیں کیجیے، منفی مت کیجیے. تو مثبت اور منفی دونوں بیان کرنا ضروری ہے. اس سے فضول چیز ہے مثبت منفی والی، کیونکہ بغیر منفی کے آپ مثبت کو صحیح بیان ہی نہیں کر پائیں گے. اس کو پلس مائنس سمجھ لیجیے. کسی غلط کو غلط کہے بغیر آپ صحیح کو صحیح اچھی طرح سمجھا ہی نہیں پائیں گے. اسی لیے کتاب التوحید کے شروع کے جو 8-10 ابواب ہیں، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کے مسائل، اس کے بعد شرک کی قسمیں. کیونکہ جتنا زیادہ برائی کو سمجھیں گے کہ یہ برائی ہے، اتنا زیادہ اس سے دور رہیں گے. اور نیکی اور اچھائی، چونکہ پہلے سے آپ سیکھے ہوئے ہیں تو اب برائی سے دور ہوں گے، پھر جائیں کہاں؟ نیکی اور اچھائی کی طرف. جیسے کسی کو کیچڑ میں سے نکال دیا آپ نے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا وہ کیچڑ کے کنارے بیٹھا رہے گا یا کیچڑ کے طواف کرے گا کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں؟ نہیں، وہ اچھائی بھلائی کا اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے کہ وہ نکل گیا گندگی سے. تو اب گندگی سے نکل گیا، پھر کیا کرے؟ پاکیزگی صفائی کی معلومات ہونی چاہیے نا. تو شرک ہے، بدعت ہے، معصیت کی ایک گندگی ہے. اس گندگی سے جب کوئی نکلا ہے تو اب پھر ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کے لیے اس کے بعد اچھائی صفائی کا علم ہونا چاہیے نا، ورنہ پھر وہ اسی گندگی میں چلا جائے گا. اس لیے کوئی آدمی اگر نیا اسلام لائے تو اس کو دین کی بنیادی تعلیم اتنا مضبوط دی جائے کہ ذرہ برابر وہ پیچھے مڑنے کی کوشش نہ کرے. کوئی بدعتی بدعت سے توبہ کر لے، مشرک شرک سے توبہ کر لے، تو اس کی توحید اور سنت کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ سمجھے کہ میں نے جو چیز اختیار کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. بعض دفعہ نعمت ہوتی ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے.